أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ رحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ، جنت وعلیکم المقام دوزخ السلام۔ الحرام۔ الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کو میوٹ کر دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ چلے، میوٹ کر دیا میں نے آپ سب کو۔ اور اب یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ سب کو جن سے ابھی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی جو جو آگے تھے کلاس سے پہلے، ان سے عید مبارک کر لی، اور کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہو گئی تھی کل، لیکن جن سے نہیں ہوئی ہے ملاقات ان سب کے لیے آپ سب کو السلام علیکم اور عید مبارک، بلیٹڈ عید مبارک آپ سب کو۔ امید ہے آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی، سب نے عید کی نماز انشاءاللہ اچھی پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرما لے، سب کی نمازیں قبول فرما لے، اور سب کے قربانیاں قبول فرما لے، جہاں جہاں بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرما لے۔ اور تمام سننا ایکٹس جو تھیں وہ بھی ہم سب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سب کی تکبیرات قبول فرما لے۔ کل ختم ہو گئی ہیں، اب کل عصر کے بعد کے اب اور تکبیرات نہیں ہیں الحمدللہ، ایام تشریق بھی ختم ہو گئی ہیں۔ چلیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اپنا سبق جو ہے اس کو ذرا جلدی جلدی کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انشاءاللہ جولائی میں پھر میرا پلان ہے جانے کا، تو جولائی کی 12 کو میں یہاں سے نکلوں گی انشاءاللہ فار مدینہ انشاءاللہ عمرے کے لیے۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے جتنا ختم ہو سکے کر لیں، تاکہ پھر وہ سفر میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہیں بھی کرنا۔ کبھی پاکستان میں بجلی ہوتی نہیں ہوتی، کبھی انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ، تو پاکستان میں بھی تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں دنیا میں جہاں بھی ہوں، میں نے ہر جگہ سے دنیا میں آپ لوگوں کی کلاس لینے کی کوشش کی، جہاں بھی ہوتی ہوں، چاہے مڈل ایسٹ میں ہوں، چاہے میں ایجپٹ میں تھی، چاہے میں ابو دھابی میں تھی، چاہے میں کینیڈا میں ہوں، چاہے میں پاکستان میں ہوں، جہاں بھی ہوتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں آپ کی کلاس لے لوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذرا حالات ایسے ہیں کہ اب پتہ نہیں لے پاؤں گی کہ نہیں لے پاؤں گی، تو لیٹس موو فاسٹ اے لٹل بٹ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کیوں فاسٹ جا رہی ہیں، لیکن میں اس لیے فاسٹ جانا چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے کم از کم سورہ الاعراف ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کریں گے، آپ دعا کریں، آپ لوگ میری ٹانگوں کے لیے دعا کریں، جزاک اللہ خیر۔ مجھے بہت فرق پڑتا ہے سب دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آپ لوگ سنسیئرلی دعا کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ سنسیئر ہونا ہے اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہ دو کنڈیشنز ہیں۔ جب آپ سنسیئرلی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں ڈائریکٹلی، تو پھر اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ سنیں۔ بس دعا کریں انشاءاللہ جانے سے پہلے پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے تاکہ عمرے میں پرابلم نہیں ہو انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو کمپلیٹ کیا تھا آیہ نمبر 160 آف سورہ الاعراف کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 161 آف سورہ الاعراف۔ تو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قِيلَ، اینڈ ون، قیلہ کا کیا ہے؟ قیلہ مجھول ہے، پیسو پاسٹ ٹینس ہے، ماضی مبنی مجھول، قیلہ یعنی کہ when it was said to them۔ تو وَإِذْ قِيلَ، and when it was said لَهُمْ to them، اسکنو، اسکنو کے روٹ لیٹرز ہیں سین کاف نون، سکنا یسکنو سکون یا سکنن، اس کا مطلب ہے کہ رہنا، live to dwell، سکون سے یعنی پیس سے رہنا۔ سکنا کا مطلب ہے ٹھہراؤ آ جانا، وہ بھی ہے کہ سکون میں پیس میں رہو۔ تو وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا، and when it was said to them live in هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، in this city، قریہ سٹی کو کہتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ وَكُلُوا، and eat، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ رہو اس میں، وَإِيت، اور آپ کھائیے، فعل الامر ہے، آپ کھائیے، منہا، فرام اٹ، یعنی اسی سٹی میں سے جو آپ نے کھانا ہے وہ کھائیے، حیثو شئتم، ویر ایور یو وش، یعنی آپ جہاں سے چاہیں آپ کھائیں۔ تو اردو میں ہوگا، انگلش میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اینڈ وین اٹ واز سیڈ ٹو دیم لیو ان دس ٹاؤن یا دس سٹی اینڈ ایٹ فرام اٹ ویر ایور یو وش، اردو میں ہے، اور جب ان سے فرمایا گیا بسو، رہو اس بستی میں اور اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وقولو، اینڈ سے، اور آپ کہیے، حتتن، حتتن، حتتن کہتے ہوئے داخل ہوئیے، یعنی ریپینٹنس۔ حتتن کا کیا مطلب ہے؟ ریپینٹنس، اس کا مطلب ہے ریلیو اس فرام آر سنس، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وَدْخُلُوا، اینڈ انٹر۔ اب اگر آپ سب کو معلوم ہے دخل یدخلو دخولاً کیا چیز ہوتا ہے؟ ٹو انٹر، تو یہ دونوں فعل الامر ہے۔ قولو آپ کہیے، یہ بھی فعل الامر ہے، اور وَدْخُلُوا اور آپ انٹر ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کے احکام ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری تھا۔ وَقُولُ حِطَّةٌ، اینڈ سے ریپینٹنس یعنی ریلیو us of our sins، وَدْخُلُوا الْبَابَ، اینڈ enter the gate، enter the door، سُجَّدًا، prostrating،
एंटर द डोर प्रोस्ट्रेटिंग यानी कि झुक के दाखिल हो. नगफिर लकुम खतीआतिकुम, नगफिर लकुम वी विल फॉरगिव, लकुम फॉर यू, खतीआतिकुम योर सिंस. एक दोबारा रिपीट करती हूँ, एंड से रिपेंटेंस या से रिलीव अस ऑफ आवर सिंस एंड एंटर द गेट प्रोस्ट्रेटिंग, वी विल फॉरगिव यू फॉर यू योर सिंस. ठीक है, उर्दू में है. और कहो हित्ततुन, और दाखिल हो दरवाजे में सजदा करते हुए, हम माफ कर देंगे तुम्हारी खताएं. नगफिर लकुम, हम माफ कर देंगे. गफर यगफिरु गुफरानुन. और फिर आगे अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं सनजीदुल मुहसिनीन, वी विल इंक्रीज. सनजीदुल, ज़्यादा, यजीदु, ज़ियादतुन रूट लेटर्स हैं, जा या दाल. वी विल इंक्रीज, क्या चीज़ इंक्रीज करेंगे नहीं कहा हुआ है. द एक्सेलेंट डूअर्स, तो इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख लें वी विल इंक्रीज द रिवॉर्ड्स ऑफ द एक्सेलेंट डूअर्स. सनजीदुल मुहसिनीन, वी विल इंक्रीज द रिवॉर्ड्स ऑफ द एक्सेलेंट डूअर. रिवॉर्ड किस फॉर्म में होगा वो नहीं दिया हुआ है, तो उर्दू में आप कहेंगे और हम मजीद देंगे और हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को. नेक्स्ट आयत भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, तो ये पढ़ लेते हैं. आयत नंबर 162, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यज़लिमून. फबद्दला, बद्दला, बद्दला युबद्दिलु तब्दीलुन फॉर्म 2 है बदलने का. फबद्दला बट चेंज्ड, अल्लज़ीना ज़लमू दोज हु रॉन्ग्ड, मिनहुम अमंग देम but changed those who wronged among them qawlan, the word कौल जो सेइंग था उसको, गैर अल्लज़ी क़ील लहुम, other than that which was said to them. But changed those who wronged among them the word या the saying other than that which was said to them. उर्दू में है तो बदल दी उन्होंने उनमें से जो जालिम थे, यानी उनमें से जो जालिम थे उन्होंने उस बात को बदल दी जो कही गई थी उनसे, जो बात उनको कही गई थी उस बात को उन्होंने बदल दी. फ़अरसलना अलैहिम रिजज़न, so we sent upon them a punishment. अरसला युरसिलु इरसालुन फॉर्म 4 है. फअरसलना अलैहिम रिजज़म मिनस समा, and we said, so we sent upon them a punishment from minas sama, from the sky. Bima kanu yazlimun, because they were doing wrong, because of the injustice they were committing. तो भेजा हमने उन पर अजाब आसमान से, इसलिए कि वो जुल्म कर रहे थे. वजह भी दे दी अल्लाह ताला ने, तो भेजा हमने उन पर अजाब आसमान से इसलिए कि वो जुल्म करते थे. इन आयात 161 एंड 162 को हम देखते हैं. इसमें क्या है कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा, बनी इसराइल से कहा कि आप लोग हैं इस शहर में जाके रहें, इस गांव में जाके रहें. और कहा जाता है कि शायद ये जेरूसलम था, यरूशलम जिसको उर्दू में कहते हैं, जेरूसलम जो अभी हमें पता है कहाँ पर है. यानी आप इसमें एंटर हों, आप इसमें दाखिल हों, ताकि ये आप इसमें रहें जाके, ये आपके लिए होमलैंड बन जाए, आपके रहने की जगह बन जाए, और आप यहाँ पर खाएं पिए जहाँ से आप चाहें. ये एक ऐसी सिटी थी यरूशलेम जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारा फ्रूट था. अभी भी आप देखते हैं वहाँ से फ़लस्तीन से फ्रूट्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, डेट्स आते हैं, तो वहाँ बहुत सारा फ्रूट भी था. और वहाँ की जो लाइफ थी उस वक्त वो ईजी लाइफ थी, प्रॉस्पेरिटी की लाइफ थी. तो उनको कहा गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वक़ूलु हित्ततुन, उनसे कहा कि हित्ततुन कहे, यानी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें गुनाहों से रिलीफ कर दें. वदखुलुल बाबा सुज्जन, ये दो अहकाम थे. एंटर द गेट बाउइंग, यानी कि आप जब घुस रहे हैं इस शहर में तो क्यों बाउइंग, आप झुक के जाएं ताकि पता चले कि आप ह्यूमिलिटी से जा रहे हैं, आप आजिज़ी से और इनकिसारी से जा रहे हैं, आप कोई बहुत एरोगेंस से नहीं जा रहे हैं. तो इससे पता चलता है कि आप अल्लाह की पावर को मान रहे हैं और आप अल्लाह के आगे झुक के जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जा रहे हैं. आप अकड़ के नहीं जा रहे हैं. बस सिंपली इतनी सी बात है कि आप अकड़े मत, आप जाएं, दाखिल हो जाएं. और फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया कि मैं आप इसकी वजह से जब आप ये करोगे, दोनों चीज़ें, दाखिल होगे और झुकते हुए दाखिल होगे और हित्ततुन कहते हुए दाखिल होगे, तो मैं आपके सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा. और नग़फिर लकुम खतीआतिकुम. और फिर ये भी कहा कि आप जो मोहसिनीन होंगे, जो एक्सीलेंट डूअर्स होंगे, जो एहसान करने वाले होंगे, उनको हम बहुत कुछ देंगे. अगर आप याद करें तो सूरह बकरा में हम एग्जैक्टली सेम चीज़ पढ़ी थी. सूरह बकरा आप जाके चेक करें अपने नोट्स को, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आया नंबर 58 और 59. जैसे कि यहाँ पर भी दो आयतें हैं ना, वहाँ भी दो आयतें थी, 58 एंड 59.
58 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ جتنا چاہیں جہاں سے کھائیں، لیکن جب آپ انٹر ہو تو آپ یہی سجدے کی حالت میں ہیوملٹی سے انٹر ہو، اور حطتن کہیں۔ اب حطتن کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ابھی پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ حطتن کے دو میننگز ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، بیگنگ فار فارگیونیس آف یور سنس، اور دوسری ایک جنرل پارڈن، مطلب کہ ہم جو مرڈرنگ کر رہے ہیں، ہم جو سلاٹرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم جو ظلم کر رہے ہیں، اس پوری چیز کے لیے جنرل پارڈن، مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں تھے، آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، جب وہ جنت میں تھے ان سے کہا کہ آپ جہاں سے مرضی کھاؤ، ہے سوشکتما، جہاں سے آپ چاہیں، یہی کہا تھا ایگزیکٹلی، لیکن وہاں بھی ایک کنڈیشن رکھی تھی۔ وہاں کیا کنڈیشن رکھی تھی؟ کہ اس فاربیڈن ٹری کے پاس نہیں جانا۔ یہاں پر فاربیڈن ٹری کا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کھاؤ پیو، لیکن ایک چیز کرو، ایک ورڈ کہو، حطتن۔ کوئی بھی درخت ان کو منع نہیں تھا، کوئی بھی درخت منع نہیں تھا، کوئی چیز منع نہیں تھی، لیکن بس حطتن کہہ دو، حطتن حطتن۔ اور اگر وہ سنسیئرلی یہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کے سب گناہوں کو بھی معاف کر دیتا اور ان کو بہت زیادہ ریوارڈز بھی دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مینشن نہیں کر رہے ہیں اس آیت میں کہ کس چیز کو بڑھاتے، یہ اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ، سنزید المحسنین، ہم زیادہ کریں گے، ہم مزید کریں گے۔ اس کا مطلب اللہ کسی بھی چیز کو اور ہر چیز کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں، جو چاہے اللہ ان کا بڑھا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ریوارڈ اور رینکس، اس دنیا میں ان کو ریوارڈ ملے اور آخر میں بھی ان کو ریوارڈز ملیں گے اور ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، یہ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ دونوں، انہوں نے داخل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے یہ ڈیوائن کمانڈ جو ہے اس کو بھی نہیں کمپلائی کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈس اوبے کیا۔ اور آگے یہ دیا ہوا ہے نمبر 161 ہم نے پڑھ لیا، 61 62 میں ہے کہ انہوں نے ڈس اوبے کیا، انہوں نے اس کو فبدل الذین، انہوں نے جو لوگ تھے فبدلا، انہوں نے بدل دیا، جو الذین ظلموا، جو ان میں سے ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو جو بتایا گیا تھا ان الفاظ کو چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ انہوں نے ان کے ظلم کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو آسمان سے ایک بہت بڑی سیویئر پنشمنٹ بھیجی، بہت بڑا عذاب بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ انہوں نے ڈس اوبے کیا، انہوں نے اللہ کے احکام نہیں مانے۔ اور کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ ان کے اندر جو برائی تھی، اندر جو ایول تھا، اندر جو شر تھا، وہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا، اوپر سے وہ بتا نہیں رہے لیکن اندر سے ان کے اندر یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے فیورز ان پہ کیے۔ آپ کو پتہ ہے نا بنی اسرائیل پہ کتنے فیورز ہوئے؟ ہم سورہ بقرہ میں بھی اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں اور ابھی بھی سورہ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، جتنا کچھ کیا ان سے، انہیں نجات دلائی، سب کچھ کیا، اور پھر بھی جا کے انہوں نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، ان کو پانی دیے، اتنے 12 چشمے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے اوپر بادل کیے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی کیا؟ انہوں نے اس ورڈ کو ڈسٹورٹ کر دیا، اور ایسا ایک ورڈ کہا کہ وہ اب کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جب انٹر ہوئے تو وہ کہتے تھے ہند تتن، ہند بدائے حتتن کے، وہ کہتے تھے ہند تتن، ہند تتن کا مطلب ہے ویٹ، ویٹ، اور یا وہ کہتے تھے حبتن، حبتن، حبتن کا مطلب ہے گرین، یعنی کوئی بھی گرین۔ تو ہم نے یہ بھی سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اور آیا 59 میں پڑھا تھا۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں وہ دیکھیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ایک مسٹیک کی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مسٹیک کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کرو، کہ آپ یہ کرو کہ آپ یہ کلمات پڑھ لو۔ آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو دونوں نے مل کے پڑھا، دونوں نے مل کے پڑھا، آدم علیہ السلام اور حوا نے، دونوں نے سنسیئرلی یہ ریسائٹ کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی ایکسیپٹ کر لی، ان کی ریپینٹنس، ان کی توبہ کو، ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ سب گناہ کیا تھے؟ وہی گناہ تھا نا جو انہوں نے کیا، ڈس اوبیڈینس کی تھی، تو وہ ان کے گناہ معاف کر دیے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو کہا تم مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہارے رینکس بڑھا دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایگزیکٹ اپوزٹ کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی رانگ ڈوئنگ میں، اپنے ظلم میں، اپنے ڈس اوبیڈینس میں اور آگے بڑھ گئے، ٹرانسگریس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پنشمنٹ بھیجی، اور کہتے ہیں رجزم من السماء۔ ان سم نیریشنز بتائے جاتے ہیں کہ وہ ایک ڈیزیز تھی، ایسی ایک بیماری تھی جن سے ان کی اندر کی سکن جو ہے پیل ہو کے باہر آ جاتی تھی، یعنی ان کا سکن ایسے لگتا تھا جیسے پیل آف کیا ہوا ہے۔ آپ امیجن کریں جب کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے یا کسی کا کوئی بھی حصہ جل جاتا ہے، وہ سکن کیسے ہٹ جاتی ہے اور وہاں کے وہ اندر کی سکن نظر آتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو امام قرطبی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ جو تھی وہ پلیگ تھی، پلیگ یعنی طاعون، جس نے 70,000 لوگوں کی جان لے لی، طاعون۔ اب جو بھی تھا
جو بھی تھی ایک پنشمنٹ تھی، چاہے وہ طاعون تھا، چاہے وہ اسکن ڈیزیز تھی، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا، کیونکہ ان کے پاس ایک چانس تھا کہ وہ ریپینٹ کرتے، ان کے پاس چانس تھا کہ وہ ڈس اوبیڈینٹ سے اپنے آپ کو ہٹاتے، ان کے پاس چانس تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈز حاصل کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، دے ڈنٹ وانٹ ٹو ریپینٹ، اور وہ اسی طرح اپنی ڈس اوبیڈینس کنٹینیو کرتے رہے، تو ان کے لیے پنشمنٹ ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور ہم یہ بھی اس کے بارے میں ہم اس سے ایک فقہ کی وہ بھی نکلتا ہے، فقہا جو ہیں ہمارے مسلم جورسٹ جو ہیں ان کی کنسنسس ہے، اجماع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا ایک ورڈ بھی آپ، ایک لیٹر بھی آپ، ورڈ کیا لیٹر، کسی کہتے ہیں نا زیر زبر پیش میں بھی اگر فرق آ گیا، ایک لیٹر بھی چینج کر دے، قرآن کا ایک ورڈ بھی چینج کر دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث میں سے آپ ایک لفظ بھی چینج کر دیں، اگر آپ نے یہ کیا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیوائن کمانڈ ہے، کوئی فقہ کی رولنگ ہے، اس فقہ کی رولنگ پہ بھی اگر آپ چینج کرتے ہیں، ابھی جیسے اللہ نے اجازت دی ہے کہ بھئی آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میکسیمم 4 بیویوں کی ذات، اگر آپ اس کو کہتے ہیں نہیں 4 کے بدلے ہم 6 کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، مرد کہہ دے، یا وہ کہہ دے کہ نہیں اللہ قرآن نے کہا خیر ہے ہم تو 10 بھی کر سکتے ہیں، مطلب جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ڈسٹورٹ کر دیا، تو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تمام فقہا اس پہ ان کا اجماع ہے، اس پہ کنسنسس ہے کہ یو کین ناٹ چینج دا ورڈنگ آف دا قرآن، ایون ایک لفظ کو یا ایک حرف کو، اسی طرح حدیث، اوتھینٹک حدیث کو نہیں چینج کر سکتے، اور فقہ کی رولنگ کو بھی چینج نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے ڈس اوبیڈینس سے، اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے کسی بھی فارم آف ڈس اوبیڈینس، اینی فارم اور شیپ میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھے، محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو اپنی بینیفٹ کے لیے چینج کر لیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کو اپنی بینیفٹ کے لیے چینج کر لیں، آمین۔ آیا نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَاسْأَلْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر ایک حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ان سے پوچھیں، سأل یسأل سؤال، اگین یہ فعل الامر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوال پوچھئے، ان سے پوچھئے، کن سے پوچھیں؟ عن القریہ، یعنی اباؤٹ دا ٹاؤن، اس ٹاؤن کے بارے میں آپ پوچھیں، کس کے بارے میں؟ التی، جو کہ دیٹ واز کانت حاضرۃ البحر، دیٹ واز لوکیٹڈ یا situated یا located by the sea، and ask them about the town that was situated یا located by the sea، یعنی کوسٹل ٹاؤن تھا، ایک کوسٹ، جیسے ہم یہاں پر ہمارے پاس کوسٹل ٹاؤنز ہیں نا سب، ہم تو کیلیفورنیا میں ہمیں تو پتہ چلتا ہے کوسٹل ٹاؤنز کیا ہیں، تو از یعدون فی السبت، when they یعدون they transgressed، ادا یعدو ادوانن، عین دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، عین دال واو، ادا یعدو عدوانن، when they transgressed یعنی انہوں نے ٹرانسگریس کیا اور حد سے بڑھ گئے، فی السبت in the Sabbath، سبت کا لفظ آپ کو معلوم ہے سبت، جو کہ ہفتے کے دن کے لیے یوز ہوتا ہے، ان کے لیے، یہودیوں کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہودیوں کے لیے تھا، اور پوچھو ان سے، اچھا انگلش میں ریپیٹ کرتے ہیں، ask them about the town that was situated یا located by the sea when they transgressed in the Sabbath، اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ حد سے بڑھتے تھے، سبت کے دن، سبت سین باتا جو اس میں لکھا ہے قرآن میں، سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن، اذ تأتیہم، when came to them حیتانہم، حیتان، حوت کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں، حیتانہم یعنی their fish، ان کی جو مچھلیاں آتی تھی، their fish یوم سبتہم on the day of their Sabbath، ان کا day of their Sabbath پہ، when came to them their fish on the day of their Sabbath، سین باتا سبتا یسبتو سبتن، سین باتا سبتا یسبتو سبتن، ٹھیک ہے، when came to them their fish on the day of their Sabbath، شرعن و یوم لا یسبتون، شرعن visibly نظر آتے تھے، ویزبلی تھے، شرعن کا مطلب ہے ویزبلی یعنی نظر آتے تھے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ but on the day they had no Sabbath، لا يسبتون they had no Sabbath، لا تأتیہم not they came to them، دوبارہ پڑھتی ہوں ذرا گڑبڑ ہے، استأتیہم when came to them حیتانہم their fish یوم سبتہم on the day of their Sabbath شرعن visibly وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ but on the day وَيَوْمَ on the day لَا يَسْبِتُونَ they had no Sabbath، لا تأتیہم not they came to them، اردو میں ہے جب آتی تھی ان کے پاس
ان کے سبت کے دن مچھلیاں، اور جب سبت نہ ہوتا تو وہ نہیں آتی تھی. مطلب یہ ایک اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، سمجھ لیں. کذالک نبلوہم، اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کذالک، لائک دس یا لائک دیٹ، نبلوہم، وی ٹیسٹڈ دیم. اللہ کہہ رہے ہیں با لام واو، بلا یبلو بلاؤن، یعنی ٹیسٹ کرنا، ان کو ٹرائل تھا. کذالک، لائک دس یا لائک دیٹ، نبلوہم، وی ٹیسٹڈ دیم بما کانوا یفسقون، بیکاز دے ور ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ، انہوں نے فسق کیا. فا سین قاف، فسقا یفسقو فسقن. انگلش میں ہے لائک دیٹ یا لائک دس وی ٹیسٹڈ دیم بیکاز دے ور ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ. اردو میں ہے اس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، بہت تھوڑا سا ایک اس کا مینشن تھا یوم سبت کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں تھا بنی اسرائیل کے، اور دس واز ان سورہ بقرہ آیا نمبر 65 اور 66. آپ جا کے کراس ریفرنس کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں کیا تھا. اس میں بہت تھوڑا سا تھا کہ یہ ایک سبق ہے لوگوں کے لیے، آنے والوں کے لیے. تو اب اس میں کیا ہے، اس میں تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیلز ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسک بنی اسرائیل اسألہم، اور ان سے پوچھیں کس چیز کے بارے میں، اس ٹاؤن کے بارے میں کہ جو کہ کوسٹل ٹاؤن ہے، جو ایک کوسٹ پہ ہے. اللہ تعالیٰ انفارم کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ٹرانسگریس کیا، یا ادون، کس طرح وہ ٹرانسگریس کر رہے تھے، حد سے نکل رہے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا جبکہ انہوں نے اپنے سبت کو توڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہفتے والے دن آپ فش نہ کریں. سمپل یہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہفتے والے دن آپ فش نہ کریں. یہ ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے، اوبیڈینٹ سے ہوتے ہیں یا ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. تو فش کیا ہوتی تھی، سب ہفتے والے دن ویزبلی شرعن، وہ بالکل سامنے آ جاتی تھی، بہت ساری، بہت نمبرز میں سرفیس پہ آ جاتی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے منع کیا ہے کہ سیٹرڈے کو فشنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنے نیٹس نہیں ڈالنے، آپ نے اس سے بچنا ہے. یہ آپ کی اب اوبیڈینس ہے یا ڈس اوبیڈینس ہے، وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے. تو بہت ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی سرفیس پہ. لیکن جب سبت نہیں ہوتا تھا، جیسے فرائیڈے ہو گیا، سنڈے ہو گیا، تو دوسرے دنوں میں تو ان میں فش نہیں نظر آتی تھی، یعنی وہ ڈس اپیئر ہو جاتی انٹو دا سی. یہ بھی اللہ کا حکم تھا، مچھلیاں بھی تو اللہ کے حکم سے اوپر نیچے جاتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے، کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا. اور کس وجہ سے تھا، کانو یفسقون، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا، ان کو ٹرائل میں بھیجا. اگر وہ یہ فسق نہ کرتے تو کیا ہوتا، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا فسق کیا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کمانڈ کے I mean, they tried to get around، ٹرک کر کے. وہ سوچ رہے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو ٹرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹرک کر سکتا ہے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، فش کے لیے ڈچز ڈگ کر لیتے تھے، اور اپنے نیٹس جو ہیں وہ بیفور دا سیبت، یعنی سیبت ہے سیٹرڈے کو، تو یہ فرائیڈے کو کر لیتے تھے. فرائیڈے کو یہ ڈچز بھی ڈگ کر لیتے تھے اور اپنے نیٹس ڈال دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر جو فش سیٹرڈے کو آتی تھی وہ پھنس جاتی تھی، ڈچز میں بھی آتی تھی اور نیٹس میں بھی آتی تھی. تو وہ اس دن نیٹس کو نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو مت لینا. اب سنڈے کو وہ کیا کرتے تھے، جا کے وہ اپنے نیٹس میں سے وہ اپنے فش نکال لیتے تھے. تو دیکھیں کیا انہوں نے کیا، مطلب ٹرک کرنے کی کوشش کی نا. جب اللہ نے کہا مت لو، لیکن انہوں نے وہی ہفتے والے دن کی مچھلیاں جو اوپر آئی تھی ان کو لیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا تو یہ ایک سب کے لیے سبق تھا. لیکن یہاں تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 163 کے بعد 164 میں کنٹینیو ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اب اس میں کیا ہوا کہ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، and when said a group، امتن یعنی ایک گروپ ان میں سے جو ہے، جب ایک جماعت یا ایک گروپ ہے، انہوں نے کیا کہا، when said a group منہم among them لما تعیزون قوما، لما تعیزون قوما، یعنی آپ کیوں، why do you advise، تعیزون یعنی وعظ یعظ وعظن، یعنی آپ کیوں نصیحت کرتے ہیں، why do you admonish، why do you advise قومن the people، اللہ مہلک، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ، مہلکہم will punish them، will destroy them، مہلک یعنی ان کو ہلاک کر دیں گے، will destroy them، او معذبہم عذابا شدیدا، یا وہ ان کو پنش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ will punish them with a punishment severe. سو کیا ہے، اس کو دوبارہ اکٹھے پڑھتی ہوں پورا انگلش میں. and when said a group among them،
ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا، جب ان میں ایک جماعت ہے، انہوں نے کہا وائی ڈو یو ایڈوائز دا پیپل، اللہ ول ڈسٹروائے دیم اور پنش دیم ود اے سیویئر پنشمنٹ، کہ کہتے ہیں آپ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب دینے والا ہے، آپ ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ وہ تو ویسے بھی گناہ کر چکے ہیں، ان کو تو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو لوگ ان کو نصیحت کر رہے تھے انہوں نے کہا قالو دے سیڈ معذرتن، یعنی معذرہ یعنی ہم عذرت اس کو کہتے ہیں، عذر عین ذالرا یعنی عذر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے ایبزالو کرتے ہیں، وی آر ٹو بی ایبزالو، تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں۔ تو قالو معذرتن یعنی ٹو بی ایبزالو الی ربکم، بیفور یور رب، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور perhaps they may become یا and perhaps they may become Allah conscious, they may fear him، مطلب کہ ہم اگر کہیں گے تو شاید وہ متقی ہو جائیں گے، شاید وہ ڈر جائیں گے۔ Again I repeat, they said to be absolved before your Rabb and perhaps they may become Allah conscious۔ اردو میں انہوں نے کہا تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں آپ کے رب کے سامنے، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ اللہ کانشیس، شاید کہ وہ متقی ہو جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے قسم کے لوگ تھے، تھوڑی سی انالیسس کر لیں۔ ان دس میٹر تین گروپس ہیں۔ ایک وہ جو گناہ کر رہا ہے، موسٹ آف دیم ٹرانسگریس، زیادہ تر جو اس جگہ کے لوگ تھے، اس کوسٹل ٹاؤن کے لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ایک کہتے ہیں نا کہ فل اوڈیسٹی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ وہ یہ کرتے رہے، جو ٹرانسگریس کرتے رہے، وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے اوپنلی ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی، ایڈوائز کیا، ان سے کہا کہ دیکھیں آپ برا بھلا کہا کہ ایسے مت کرو، یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ یہ نیٹس مت ڈالو، مطلب یہ ٹرک نہیں کرو۔ ایک تھرڈ گروپ تھا، تیسرا گروپ تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کیوں ان کو ایڈوائس دے رہے ہو، تم کیوں ان کو روک رہے ہو؟ اب سمجھ گئے؟ تین گروپ، ایک گناہ کرنے والے، دوسرے ان کو روکنے والے، اور تیسرے کہتے ہیں کیوں روک رہے ہو۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں آپ ان کو نصیحت کرنے کی، یہ تو ویسے بھی ٹرانسگریس کر چکے ہیں، اللہ کی لیمٹس کو کراس کر چکے ہیں، یہ پہلے بھی نہیں سنتے رہے کسی کی بھی ایڈوائزر کو، کیونکہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جو کسی کی سنے گی نہیں، دادر دے پرسسٹ ان their ٹرانسگریشن۔ تو اللہ تعالیٰ انیویٹیبلی ان سے ریونج لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہلاک کر دے گا اور یا تو پھر ان کو سیویئر پنشمنٹ دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیوٹی تو ڈسچارج کر دینا اللہ کے آگے، کہ ہمیں تو بلیم نہ ہونا کہ میں نے تو اس کو روکنے کی کوشش۔ یہی ہمارے آج کل کا جو ماحول ہے، یہی ماحول ہے، جب ہم کسی کو روکنے جاتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ کیوں روک رہے ہو اسے، مت روکو نا، اس کو کرنے دو جو وہ چاہ رہی ہے کرنا، بھئی کیوں نہ روکیں؟ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو عذاب ملے گا، ہم یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ جب وہ کر رہے ہیں تو تم کیوں اسے روک رہی ہو، کیوں کسی کے لیے اتنی سختی نہ کرو۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ مسجد، پتہ نہیں میں نے بتایا آپ کو نہیں کہ نہیں بتایا، مسجد اقصیٰ میں تھے، مسجد اقصیٰ میں اب ہم باتھ روم گئے، جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ اپنے وضو کرنے کے لیے گئے، اب وہاں ایک عورت تھی، پاکستانی تھی، اب وہ جو ہے وہ آستین ان کی ٹائٹ تھی اور وہ وضو نہیں کر پا رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہ اوپر سے ایسے ہاتھ پھیر لیا۔ میں نے کہا آپ عورتوں کا باتھ روم ہے، آپ ایسے کریں اپنی قمیض اتار لیں، آپ جا کے اس کو، کہتی میری آستین ٹائٹ ہے، تو میں نے کہا آپ اس کو اتار لیں، آپ باتھ روم میں جائیں۔ تو دوسری عورت مجھے، یہ تین گروپس ہو گئے نا، وہ کر رہی تھی گناہ، میں اس کو روک رہی تھی، تیسری عورت مجھے کہتی آپ کیوں اس کے ساتھ سختی کر رہی ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو ویسے بھی گناہ ملے گا، تو میں نے تو اپنا آپ کو ایبزالو کیا نا، میں نے تو کوشش کر لی، میں نے کہا آپ دیکھیں عورتیں یہاں پر، آپ ایسے کریں باتھ روم میں چلی جائیں، آپ قمیضیں اتار لیں، آپ جا کے اتنا ہاتھ دھو لیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک اس قسم کی آپ اکثر آتے ہیں ایسے حالات میں، آپ پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کوشش کرتے ہیں، کوئی مانے یا نہیں مانے، آپ اپنے آپ کو ایبزالو کر لیں، لیکن آپ کی کیا، آپ کی اندر سے آپ کی جو نیت ہے وہ سنسیئر ہونی چاہیے، آپ اللہ کو بھی راضی کریں، لیکن آپ اس بندے کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ گناہ سے بچ جائے، صرف اپنے آپ کو ایبزالو نہ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہ ایک تو ہم ایبزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسری یہ بھی وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ باز آ جائے، شاید وہ مان جائے، شاید وہ اللہ کانشیس ہو جائے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، شاید وہ متقی بن جائے، یعنی کہ شاید وہ جو سن کر رہے ہیں اس سے رک جائے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے لیے تو سیکھنا ہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو گائیڈ کرتے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہوپ رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جو میں اس کو کہہ رہی ہوں وہ افیکٹو ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی امپیکٹ ہو جائے۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ جو کسی کو روکنا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے نا، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ایبزالو آر سیلف، دونوں چیزیں ہیں کہ شاید وہ مان جائے، اور نمبر ٹو یہ کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہوگا کہ میں نے تو اپنی کوشش کر لی۔
تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 165 میں کنٹینیو ہوتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اسی کے ساتھ کنٹینیو ہے، ابھی سبت کا ہی قصہ چل رہا ہے. فلما دین وین نسو ہے نون سین یا نسیا ینسا نسیانون یعنی بھول جانا یا ترک کر دینا. فلما نسو اینڈ وین دے فارگاٹ، اصل تو بھولنا ہے، ترک کرنا تو ترک ہوا تھا، تو یہ ہے نسو. سو وین دے forgot ما ذکروا what they were reminded of. ذکر یذکر تذکیرون، جو ان کو ریمائنڈ کرایا گیا تھا جب وہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء. وی سیوڈ انجینا، ہم نے نجات دی، وی سیوڈ ہم نے نجات دی، الذین دوز ہو ینہون who were forbidding یعنی جو روک رہے تھے، عن السوء from the evil. Then when they forgot what they were reminded with it, we saved those who forbade them from evil. پھر جب بھلا دی انہوں نے وہ بات جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا، ہم نے ان کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، نہا ینہا نہیون یعنی کہ روکنا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا and we seized, we took یا we seized أخذنا الَّذِينَ ظَلَمُوا those who wronged بِعَذَابٍ بَئِيسٍ with a punishment evil, punishment terrible, horrible, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ because they were defiantly disobeying. اس وجہ سے، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو سخت عذاب میں، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے. یعنی ظالموں کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کو روک رہے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ تین قسم کے جو لوگ تھے، فلما نسو یعنی جنہوں نے وہ ان کو جو لوگ سب سے پہلے تو جو بھول گئے تھے، جو کہ وہ کام کر ہی رہے تھے، ان کو ریمائنڈ کرا پھر بھی وہ وہی کام کر رہے تھے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے تھے. دے پرسسٹڈ ان their misguidance and in their transgression. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو وہ نسو تھے، ٹھیک ہے، وہ تو بھول گئے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے سلیوز کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کہ جب پنشمنٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے انجوائن کیا کہ آپ اچھائی کرو، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے. اور پھر کہتے ہیں اینڈ اخذنا الذین ظلموا افلکٹڈ دوز ہو ڈیڈ رانگ، یعنی جنہوں نے سبت کو توڑا اس کو ان پہ عذاب آئی. کیسی عذاب آئی؟ بعذاب بئیس، یعنی کہ وہ عذاب جو تھی بہت ڈریڈفل تھی، سیویئر تھی، ہاربل تھی، بہت خراب پنشمنٹ تھی. بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ فسق کر رہے تھے. اچھا، پھر ایک اور گروپ جو تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں ایڈمانش کر رہے ہو، اللہ جن کو ڈسٹروائے کر رہا ہے ان کو پنش کر دے گا، آپ ان کو کیوں روک رہے؟ اب مفسرین اس پہ ان کی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ویدر ان کو وہ سیو ہوئے کہ نہیں سیو ہوئے، اللہ نے ان کو نجات دی کہ نہیں دی. کیونکہ وہ لوگوں کو روک نہیں رہے تھے، وہ برا بھلا سمجھ رہے تھے، ان کو پتا تھا گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان کے بارے میں بھی جو مفسرین ہیں وہ، لیکن اٹ سیمز کہ they were among those جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. کیونکہ جب مینشن کیا کہ صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب دیا جو ظالمین تھے، تو یہ تو ظالمین نہیں تھے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ تر جو قوی جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شاید ان کو سزا نہیں ملی، ان کو روک دیا، ان کی سزا روک دی ان کو اللہ نے سزا نہیں دی جو کہ ان کو روک رہے تھے نصیحت کرنے والوں کو. پنشمنٹ صرف کس کو ملی؟ صرف جو سبت توڑنے والے تھے، سبت بریکرز تھے. تو اسی لیے اب ہمیں اس سے کیا، ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کمیونل رائٹ ہے، اگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اگر ایک گروپ بھی روک رہا ہے کسی برائی سے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو وہ ایک گروپ بھی اگر کرتا ہے تو اس سے فرض کفایہ. فرد کفایہ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فرد عین ہوتا ہے نا جو ہر انڈیویجول پہ ہوتا ہے، اور فرد کفایہ وہ ہوتا ہے جو کہ پوری کمیونٹی پہ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی نہیں کرے تو سب گناہ گار، اور اگر تھوڑے سے لوگ کر لیں تو سب سیو ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں اور فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ کمیونل آبلیگیشن ہے کہ کوئی نہ کوئی اس محلے میں نہیں مطلب اس شہر میں یا اس جگہ پہ اس کمیونٹی میں ایسا ہو جو لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کی تلقین کرے. اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ بچ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. ابھی بھی یہ وہی چل رہا سبت والوں کے لیے. فَلَمَّا سو وین اتا یا تو اتون، عین تا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اتا یا تو اتون. سو وین انہوں نے ایکسیڈ کر دیا، حد سے بڑھ گئے. اتاؤ کا مطلب ہے ٹو ایکسیڈ آل لمٹس،
ہر لمٹ کو کراس کر گئے. فلما اتوا، سو وین دے ایکسیڈڈ آل لمٹس، اما نہو، اباؤٹ واٹ دے ور نہو، دے ور فاربڈن، انہو آف اٹ، یعنی جس سے ان کو چھوڑا اور جس سے ان کو روکا گیا تھا. قلنا، وی سیٹ لہم ٹو دیم، کونو بیکم، یا بی یا بیکم، قردتن ایپس، خاسئین ڈسپائزڈ، خاسئین یعنی ڈسپائزڈ، ذلت والے، ذلیل. تو اب اللہ تعالیٰ سو وین دے ایکسیڈڈ آل لمٹس، یہ سیبت والے آل لمٹس کو ایکسیڈ کر گئے. تو اور جو ان کو فاربڈ کیا گیا تھا، دے کراسڈ آل لمٹس اباؤٹ واٹ دے ور فاربڈن. وی سیڈ ٹو دیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی ڈکری، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈکری کر دیا، بی بیکم، یا بیکم، کونو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بیکم ایپس ڈسپائزڈ. پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے اس چیز میں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے اس چیز میں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا بن جاؤ ذلیل بندر. لکھا ہوا ہے بندر ذلیل کیونکہ ایٹریبیوٹ بعد میں آتا ہے، ذلیل بندر، بندر ذلیل. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بتا رہے ہیں کس طرح سے کہ وہ لوگ پھر بھی پرسسٹ کر رہے تھے اپنے گناہ میں، مان ہی نہیں رہے تھے، مان ہی نہیں رہے تھے. جب وہ نہیں مان رہے تھے، جب وہ اتنے ہارڈ ہارٹڈ ہو گئے کہ نہ تو وہ لیسن سیکھ رہے تھے اور نہ تو وہ مان رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ. تو وہ کیا بن گئے؟ وہ ذلیل بندر بن گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی سے دور کر دیا، اپنی مرضی سے دور کر لیا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے اب ایک نئی قوم آئے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and when وَإِذْ تَأَذَّنَ، جیسے ہم اذان دیتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، تَأَذَّنَ يَتَأَذَّنُ تَأَذُّنٌ، اذان والے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، زال، نون. اور یہ کون سا فارم؟ 5 ہے. تأذنا تفعل والا، تأذنا یتأذن تأذن. تو اینڈ وین ڈکلیئرڈ رب کا، یور رب، لیبعثن، that he would surely send، لیبعثن he surely he would send. دیکھیں لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، دو دفعہ تاکید ہے، ڈبل ایمفیسس ہے، ڈبل تاکید ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ and when declared your Rabb that he would surely send upon them إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى لفظ ہے، اچھا إِلَى کا مطلب ہے until، on قیامت نہیں، until the day of resurrection. کیا بھیجیں گے؟ آگے آ رہا ہے وہ. تو اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے کہ وہ مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک، کس کو مسلط کرے گا؟ مَن يَسُومُهُمْ، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. دوز پیپل، پیپل نہیں لکھا لیکن دوز ہو ہے نا، من کا مطلب دوز ہو، یسومہم who would afflict them with سوء العذاب، with grievous punishment. اس کو گریوس پنشمنٹ ملے گا، بہت سخت ان کو تنگ کریں گے، ان کو بہت مطلب ان کو عذاب دیں گے، سخت عذاب ہوگا. ان ربک لسریع العقاب. انڈیڈ یور رب از، پہلے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی بتا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں سوئفٹ ہوں ریٹریبیوشن میں. سریع العقاب، سری کا مطلب ہے سوئفٹ، بہت فاسٹ ہے اللہ تعالیٰ، بہت سوئفٹ ہے کس چیز میں؟ عقاب یعنی ریٹریبیوشن میں، کسی کو بدلہ دینے میں. تو اس کو دوبارہ سے انگلش میں بولتی ہوں، دوز ہو وڈ افلکٹ دیم، جو قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ آ جائیں گے جو ان کو افلکٹ دیں گے، ان کو افلکٹ کریں گے، ان کو سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے. would afflict them with a grievous punishment. Indeed your Rabb is swift in retribution. تو انہیں سخت عذاب، جو انہیں سخت عذاب دیں گے، اردو میں بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، یعنی سزا دینے والے میں جلد باز ہے. آپ یہ کہ اللہ جلد باز نہیں کہہ سکتے، جلدی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والا ہے، وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا and indeed he is surely oft forgiving and always merciful. اور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور ہمیشہ مہربان ہے، مہربان رحم کرنے والا ہے. جو ہے نا، جو میں کہتی ہوں نا غفور رحیم، اس کو میں کہتی ہوں ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. مجھے مہربان کے لفظ سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، always merciful. اس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا، یہ آیت نمبر 167 کی تفسیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ ان کے اگینسٹ ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو ان کو قیامت تک ان کو will subject to them punishment, torment، یعنی ان کو ہیوملیٹ کریں گے، ان کو ہیوملیٹ کریں گے اور ان کو نیچے لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سوئفٹ ہے پنشمنٹ میں، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ڈس اوبے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پنشمنٹ دنیا میں بھی بہت تیزی سے کر لیتا ہے، مطلب سریع العقاب.
اور اگر پھر یہ بھی کہتے ہیں لیکن انہ لغفور رحیم، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن انڈیڈ اللہ تعالیٰ آفٹ فار گیونگ بھی اور ہمیشہ مرسیفل بھی ہے، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ افلکشن ڈال دی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے اللہ مرسیفل ہے، کن لوگوں کے لیے ہمیشہ مرسیفل ہے؟ دوز ہو ریپینٹ ٹو ہم۔ اب جواب آ رہا ہے، جواب یہ اس میں نہیں لکھا لیکن دوز ہو ریپینٹ ٹو ہم اینڈ ٹرن ٹو ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں ریوارڈ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، جو توبہ ان سے مانگتے ہیں، سنسیئر توبہ، توبۃ النصوحہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فالٹس کو بھی کنسیل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے فالٹس کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے۔ ایک چیز اللہ یہ کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ایک چیز یہ کہ ہمیں ریوارڈ بھی دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرسی، اپنی رحمت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہماری ایکٹس آف ورشپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ہماری ایکٹس آف ورشپ میں کیا کیا ہیں، جو ہماری تمام عبادات ہیں جس میں دعا بھی انکلوڈیڈ ہے۔ ابھی ہم کلاس سے پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائیں سنتا ہے، اور سب کی دعائیں سنتا ہے اگر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مانگے اور سنسیئرلی مانگے، اور پھر تیسری بات یہ کہ ڈسپیئر نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، اس پہ آپ نے توکل رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، توکل تو علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اب سمجھ لیں کہ بس ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو الگ الگ طریقوں سے ان کو نوازتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اس کو، اس پہ کرم ہے، اس پہ نوازش ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھے ریوارڈز کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اوبیڈینس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی اوبیڈینس میں رہنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت غفور الرحیم ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 168 میں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے، ڈیوائڈ کرنا، قطع یقطع تقطیع، قطع یقطع تقطیع فارم 2، قاف طا عین، وقطعنا اینڈ وی ڈیوائڈڈ دیم، کس کو ڈیوائڈ کیا؟ بنی اسرائیل کو، جوز کو، یہودیوں کی بات ہو رہی، فی الارض، ان دا ارتھ، امم، یعنی کہ اس میں کیا، نیشنز میں، ڈفرینٹ کمیونٹیز میں اللہ نے ان کو ڈیوائڈ کیا۔ منہم، among them الصالحون are the righteous، among them are righteous، and ومنہم، and among them are دون ذلك، other than that۔ بڑے مزے کی بات ہے، اینڈ وی ڈیوائڈیڈ دیم، یعنی جوز کو ڈیوائڈ کیا ان دا ارتھ انٹو نیشنز، ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ڈیوائڈ کیا، امنگ دیم آر دا رائچس اینڈ امنگ دیم ادر دین دیٹ، یعنی نان رائچس، اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا زمین میں مختلف قوموں میں، ان میں سے کچھ نیک ہے اور کچھ ان کے علاوہ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ اینڈ وی ٹیسٹڈ دیم، اگین وہ بلا آ گیا، وی ٹیسٹڈ دیم بالحسنات والسیئات، ود دا گڈ اینڈ دا بیڈ، لعلہم یرجعون، کیوں ان کو ٹیسٹ کیا؟ سو دیٹ دے میں ریٹرن، را را جیم عین، رجع یرجع، رجعن و رجوعن، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر ان کو ٹیسٹ کیا، اچھائی سے بھی برائی سے بھی، ان کی خوشی سے بھی غم سے بھی، سو دیٹ دے میں ریٹرن ٹو کل اللہ، دے میں ریٹرن ٹو اللہ۔ ہم نے انہیں، اردو میں ہم نے انہیں آزمایا اچھے اور برے حالات سے، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ لوٹیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ 168 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوز کو کمیونٹیز بنا کے تھرو آؤٹ دی ارتھ پھیلا دیا، ہر جگہ پہ ہیں جوز، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جس طرح کے وہ اکٹھے تھے، بالکل اکٹھے تھے، آفٹر دے ہیڈ بین ٹوگیدر، اللہ نے ان کو پھیلا دیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منہم صالحون، اس میں کچھ رائچس بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہ نہیں پوری کرتے ہیں، میننگ دے آر ناٹ رائچس، کیونکہ وہ سنسیئر نہیں ہے یا وہ ظالمون میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا ود بوتھ ایڈورسٹی اینڈ پراسپیرٹی، یعنی ہارڈشپ اینڈ ایز دونوں کیا، تاکہ وہ ریپینٹ کریں، اپنے یہ جو طور طریقے ان کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بک کو ایڈہیئر کریں، اور اس میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت پالیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دے کنٹینیوڈ ان دس میٹر، کچھ رائچس تھے، کچھ ایول تھے، کچھ ان بٹوین تھے، ہر قسم کے لوگ جوز میں، جس طرح ہمارے بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ درمیانے۔
169 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخلف، اب وہ جنریشن گزری، اب اس کے بعد ایک اور جنریشن آ گئی. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. یہ کوشچن بہت زبردست ہوتا ہے. افلا تعقلون. فخلف then succeeded، یعنی ان کے خلف یخلف خلافتن، یعنی ان کے بعد جو سکسیسر ہے، خا لام فا، then succeeded then followed، کہ من بعدہم after them کون آئے، خلفن successors، یعنی they then succeeded them successors وَوَرِثُوا after them successors وَرِثُوا الْكِتَاب who inherited the book. ورثو یعنی ان کو وراثت میں ملی کتاب. اردو میں ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو وارث بنے کتاب کے، جو وارث بنے کتاب کے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی اس کے تورات اور انجیل اس کے وارث بنے. یا خزونہ ارادہ، they take the goods، یا خزونہ ارادہ یعنی کہ وہ لیتے ہیں گڈس کو یا کموڈیٹیز کو، حاضل ادنا یعنی کہ اس لائف کی، حاضہ یعنی اس لائف کی، اس ادنا کا مطلب ہے حقیر، ادنا کا مطلب ہے لوور لائف، ادنا کا مطلب ہے قریبی لائف، یعنی اس دنیا کی لائف. ادنا یوز ہوتا ہے اس دنیا کے لیے، دنیا ادنا وہی ہے، سیم روٹ لیٹرز ہیں، کہ اس حقیر دنیا کے لیے جو کچھ بھی ان کو نظر آیا، جو کچھ بھی وہ ٹیکس whatever they could take they took. They take the goods, the commodities of this lower life of this world. وَيَقُولُونَ and they say، اور وہ کیا کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا it will be forgiven for us. دیکھیں آپ کام غلط کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کریں it will be سَيُغْفَرُ لَنَا، یعنی کہ ہم it will be forgiven for us. اردو میں ہے وہ لیتے ہیں اس دنیا کے مال و متاع، یہاں کی جو انجوائمنٹ ہے، جو بینیفٹ ہے وہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، سَيُغْفَرُ لَنَا ہماری مغفرت ہو جائے گی. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا وَإِن and if يَأْتِهِمْ comes to them أَرَضٌ مِثْلُهُ more goods like this يَأْخُذُوا they will take them. سمجھ میں آئی کہ ابھی تک تو وہ لے رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، وہ لے رہے ہیں. اور and if comes to them more goods like this مثلہ اس کی طرح یأخذوا they will take them. اور اگر سامنے آئے ویسا ہی مال ان کے، اگر دوبارہ ان کے سامنے ویسا ہی مال آئے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے، اس کو بھی لے لیں گے. کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا لیکن وہ لیں گے پھر بھی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب was not taken from them the covenant of the book. کیا ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا ان سے کووننٹ نہیں لیا گیا تھا اس کتاب کا عہد؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا؟ was not taken from them the covenant of the book. کس چیز کیا لیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، that not they would say about Allah except the truth. That not the Allah yaqulu, that not they will say alallahi upon Allah about Allah illa al-haq except the truth. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ and they studied what was in it. درس جیسے ہم درس دیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، درس یدرس درسن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب کا عہد، وہ جو اللہ پر سچ، یہ وہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور انہوں نے پڑھا ہے اس کو، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے جو اس میں تھا، یعنی they knew the book، ان کو نالج تھی. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. والدار الآخرہ، دار کیا ہے؟ گھر کو کہتے ہیں. and the home of the hereafter، دار الآخرہ the home of the hereafter خیر للذین یتقون is better for those who are conscious of Allah، who are Allah conscious. افلا تعقلون so will they not will افلا تعقلون so will not you تعقلون، یعقلون یا تعقلون you so will then not you use your intellect your reasoning. اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں، جو کہ متقی ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، اس دنیا سے آخرت کا گھر بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی افلا تعقلون is such a beautiful thing کہ ہم عقل سے کام نہیں لے رہے ہو. اس کی تفسیر اب دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 169 کی، کہ ان کو دیکھو وہ سکسیسرز تھے آفٹر دوز پیپل، اور انہوں نے بک کو انہیریٹ کیا تھا. اس کا بک کو انہیریٹ کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ دے نیو دا بک، دے ہیڈ اسٹڈیڈ دا بک، لیکن دے ہیڈ نو گڈنس ان دیم. ان کا ایول جو ہے وہ انکریز ہوتا گیا،
انہوں نے اسی کتاب کو جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میثاق دیا تھا، ایک کامنٹ دیا تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کو جس طرح اسی طرح اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، ہم ڈسٹورٹ نہیں کریں گے اللہ کی کتاب کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اپنے ومز اور اپنے ڈیزائرز پر بیس کر کے، اپنی ہوا اور اپنی خواہشات پر بیس کر کے انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ دے کنزیومڈ اینی تھنگ دیٹ دے کڈ کنزیوم ان دس دنیا۔ میں نے کہا جو کچھ ان کو ملتا تھا، ویدر لیگلی اور انلیگلی، حرام حلال کی تمیز نہیں، اور جو ان کو ملتا تھا وہ لیتے جا رہے تھے۔ وہ پیسے لیتے تھے اور رولنگز ایشو کرتے تھے، وہ پیسے لیتے تھے، برائب لیتے تھے، رشوت لیتے تھے۔ ابھی بھی تو یہی ہوتا ہے نا، کسی کو رشوت دے دو، کسی جو اپنے نام کے ساتھ اسکالر لگاتے ہیں لیکن وہ اسکالر نہیں ہوتے ہیں، آپ ان سے کہو کہ پلیز یہ کہہ دو، وہ کہہ دیں گے، آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ تو اب فتوے ہوتے ہیں، فتویٰ از این اوپینین، فتویٰ از ناٹ اے رولنگ۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ، چونکہ وہ لوگ بڑے تھے، جوز تھے، اور وہ اس کمیونٹی کے بڑے تھے اور یہ ان کے ریبائز تھے، تو ان کو یہ لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اور یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں یہ، تو وہ رولنگ دے دیتے تھے، جہاں سے ان کو اپنا بینیفٹ نظر آیا انہوں نے رولنگ دے دی۔ مطلب وہ لگاتار یہ کرتے رہے، حرام حلال کو سوچے بغیر اللہ کی رولنگز کو چینج کر کے اپنے بینیفٹ کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ رشوت بالکل عام ہو گئی، اتنی رشوت زیادہ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الراشی والمرتشی فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ رشوت لینا بالکل سخت ہے، لیکن وہ اس دنیا کی گینز کے لیے، اس متاع کے لیے، اس فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے یہ گینز لیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا، کہہ بھی رہے تھے کہ یہ سن ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہم ظالموں میں سے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم فارگیو کیے جائیں گے، وی ول بی فارگیون۔ اس کا مطلب ان کو پتہ ہے نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اب ہم غلط کام کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، یہ ہم کرتے ہیں نا، ہم تو بہت کرتے ہیں ایسے کام، کوئی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ ورڈز ڈونٹ مین اینی تھنگ، ان کے لیے بھی اٹ ڈینٹ مین اینی تھنگ، بیکاز یو آر ناٹ آسکنگ فار سیکنگ فارگیونیس ان دا ٹرو سینس۔ آپ اپنے آپ کو ڈیسیو کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیسیو کرنے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں گناہ کر رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ معاف کرے۔ ہم ایسے بھی کہتے ہیں اوہ میں غیبت کر رہی ہوں، اللہ معاف کرے، فوراً ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے۔ یہ ٹرو سینس میں معافی مانگنی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ جو گناہ آپ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اس میں رک جاؤ، کوشش کرو، رک نہیں بھی سکتے تو کوشش کرو، اپنے آپ کو ڈیسیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریبائز تھے، دے ہیڈ دا نالج آف دا بک، درس صوفی، انہوں نے اس کو پورا اسٹڈی کیا ہوا تھا، اور اگر وہ صحیح معنوں میں، اگر وہ توبہ کر رہے ہوتے، صحیح معنوں میں وہ کہتے کہ ہمیں معافی مل جائے گی، تو ان کو ریگریٹ کرنا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور یہ ریزالو کرنا تھا کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے، نہ ہم رشوت لیں گے، نہ ہم غلط رولنگز ایشو کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ کرتے رہے، وَإِن يَأْتِهِمْ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ، اگر اس طرح کی برائب ان کے آگے اور آتی، کوئی گین آتا، کوئی فائدہ آتا، وہ اس کو سیز کر لیتے، وہ لے لیتے اس کو۔ اور انہوں نے یہ گناہ کرتے رہے وداؤٹ ریپینٹنگ، میننگ کہ وہ جھوٹ بھی بولتے رہے۔ انہوں نے جو اپنی اللہ سے وعدہ کیا تھا، پلیج کیا تھا، میثاق لیا تھا کہ ہم لوگوں کو سچ بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو ڈیناؤنس، ان انگلش ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ڈیناؤنسز دیم، اور اللہ تعالیٰ ان کی اوڈیسٹی، ان کی دیدہ دلیری کو ہائی لائٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ، انہوں نے میثاق لیا، کووننٹ لیا اللہ سے کہ ہم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے۔ جیسے آپ عدالت میں جاتے ہو، ہم سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، وہاں جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عدالت میں سچ بولتے ہیں، سب لوگ سچ بولتے ہیں، آپ بتائیں مجھے کیا سچ بولتے ہیں؟ نہیں، جو ان کو بولنا ہے وہی بولتے ہیں، جھوٹ ہے سچ ہے جو ہے، جو اپنے فائدے کی چیز ہے وہ بولیں گے۔ لائر ان کو بتا دے گا آپ نے یہ بولنا ہے، تو جا کے وہ بول دیں گے، ہاتھ رکھ کے بول دیں گے۔ سو دیکھیں اپنے ڈیزائرز، اپنی ہوا کو کی خاطر آپ اللہ کے اگینسٹ بھی غلط بات کرتے ہو۔ تو ٹروتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، دے نو دا کانٹینٹس، دے ہیو نو پرابلم ان انڈرسٹینڈنگ اٹ۔ یا تو ہم بالکل وہ تھے نا کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اگنورنٹ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب کتنے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، جب ان سے کہو کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، نہیں اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک اور جہالت کی انتہا ہے، ہم پڑھیں گے تو آپ نہیں پڑھو گے تو بھی گناہ گار ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگنورنس از بلیس، آپ کو جو ہے بس، آپ جب آپ نہیں پڑھو گے تو بھی گناہ گار ہو، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اس کو سمجھو، اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ جب آپ سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے ہیڈ اسٹڈیڈ اٹ،
جو اس میں اس کے کانٹینٹس لیکن وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے تھے. دے ور اویئر آف واٹ دے ور ڈوئنگ. اب یہ یاد رکھیں کہ جو ٹھیک ہے پڑھنا بھی سمجھنا بھی ہمارے اوپر ہے، لیکن پھر بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوتے ہوئے آپ گناہ کریں. تو اسی لیے اٹس اے گریٹر سن، اس میں زیادہ سیویئر پنشمنٹ ملنی چاہیے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ پھر بھی آپ کر رہے ہیں. اور کیوں تھا؟ کیونکہ وہ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیونکہ وہ لوگ اپنی ریزننگ نہیں یوز کر رہے تھے، اپنی ریزننگ کو یوز نہیں کر رہے تھے، اپنی فلشنس پہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس دنیا کو زیادہ پریفرڈ کر رہے تھے اوور دی آخرہ. تو اللہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آخرت کو جو ترجیح دیں گے نا تو وہ متقی ہوں گے، جو اللہ کانشیس ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جیسے رشوت لینا یا کوئی رولنگ جو اللہ کی رولنگز ہے اس کے اگینسٹ کوئی رولنگ دینا، اور جو بھی حرام چیز ہے اس کو حلال کر دینا. ہاں ہاں یہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں آپ یہ بھی کھا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر لوگ رولنگز دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انکریج کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے بہت ریوارڈز ہیں آخرت میں، آپ بس میری بات کو اوبے کرو. آپ کا کیا کام ہے اس دنیا میں؟ ٹو اوبے اللہ، ٹو سرو اللہ. پیدا ہمیں کس لیے کیا گیا ہے؟ ٹو سرو اللہ، ٹو اوبے ہم. پھر اللہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ جیسے ہم اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کسی کو عقل نہیں ہے تمہیں. خیر آج کل تو بچوں کو نہیں کہہ سکتے تو تو دین ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس دنیا کو پریفر کر رہے ہو آخرت کے اوپر. آپ کی کوئی عقل نہیں بتاتی آپ کو کہ آپ کی ٹاپ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے اور سیکنڈری چیز کیا ہونی چاہیے. جو چیز بہت ادنا ہے، جو بہت نزدیک ہے، جو لوور کوالٹی کی چیز ہے، آپ اس کو پریفر کر رہے ہو ایز کمپیئر ٹو واٹ از دا ہائر تھنگ. ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ آپ امیڈیٹ گین دیکھ رہے ہو، انسگنیفیکنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہو، ٹیمپرری گین کو دیکھ رہے ہو، اور آپ جو آخرت کی جو ہمیشہ کی بلیسنگز ہیں ایور لاسٹنگ ہیں اس کو آپ نہیں کر رہے ہو. تو ایسے لوگ کیسے عقل رکھتے ہوں گے؟ تو اللہ کہہ رہے مطلب مفسرین کہتے ہیں ہاؤ کین سچ پیپل بی ریشنل، ہاؤ کین سچ پیپل بی وائز. یہ خاص کر ریلیجس اسکالرس کے لیے ہے کہ کرپشن میں نہ جاؤ، گین ٹو گین فیم، مشہوری حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے فتوے دینے کے لیے. آخری آیت آج کرتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. ابھی سب ڈراؤنی چیزیں پڑھی ہیں، اب تھوڑی سی اچھی چیز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. والذین یمسکون، بٹ دوز ہو ہولڈ فاسٹ. یمسکو، مسکا یمسکو تمسیکن، یہ فارم 2 ہے، میم سین کاف، یعنی ہولڈ کرنا اور فاسٹ ہولڈ کرنا مضبوطی سے. سو مسکا یمسکو تمسیکن فارم 2 ہے. بٹ دوز والذین، بٹ دوز یمسکون بالکتاب، who hold fast to the book وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ and they establish the prayer. دو چیزیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور نماز قائم کرو. اور جو لوگ مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں کتاب کو اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Indeed we لا نُضِيعُ not we will let go waste اجر المصلحین، دا ریوارڈ آف دی اجر آف دا ریفارمرز. مصلحین جو ریفارم کرنے والے. اور ندیع آتا ہے ادعا یدیع ادعاتن، یعنی ضائع کر. اردو میں بھی ہم یہی ہے نا، اردو میں بھی یہی لکھتے تو ایسے ہی ہیں ضاد یا عین، لیکن ہم ضاد کہتے ہیں، ہم ضائع کہتے ہیں. وہ ادعا یدیع ادعاتن، یہ فارم 4 ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں indeed we not we will let go waste the reward of the reformers، of the اصلاح کرنے والوں کی. تو ہم ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کی. تو اللہ تعالیٰ یہ پریز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو کہ ایکچولی وائز ہیں اور ریشنل ہیں، جو کہ عقل والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بک آف اللہ کو ایڈہیئر کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں ان ٹرمز آف نالج اینڈ ان پریکٹس. صرف نالج حاصل کرنا تو اسکالر کر لیتا ہے، لیکن پریکٹس کرنے میں وہ کرے یا نہیں کرے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بلیفز بھی آنے چاہیے، اس کو رولنگز بھی آنی چاہیے، اور اس کو ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیے قرآن میں کیا چیزیں ہیں. اور وہ نالج کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی نالج، دا نوبلسٹ آف نوبلسٹ، دا نوبلسٹ آف نالج ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کمانڈز ہیں ہم کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ کمانڈز جو ہیں، یہ رولنگز جو ہیں، جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے دنیا اور آخرہ کی کامیابی ہے، ہمارے لیے سکھ، چین، آرام ہے اور خوشیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ان کی کمانڈز کو، اللہ کی بک کے کمانڈز کو مضبوطی سے تھامو.
مضبوطی سے تھامو، امپلیمنٹ کرو، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ڈس اوبے نہیں کرو، اور جو وہاں لکھا ہے یہ چیزیں حرام ہیں اس سے بچا کے رکھو اپنے آپ کو، یہ چیزیں کرو اور یہ چیزیں نہ کرو، دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس، سب سے آسان یہ کہنا ہے کہ دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس، آپ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، جو حرام چیزیں اور جو حلال چیزیں اللہ نے بتائی ہیں وہ کرو، اور پھر ایک چیز بتائیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اینڈ دے اسٹیبلش دا پریئر۔ تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ کمانڈ جو ہے تو اسٹیبلشنگ دا پریئر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی چیزیں نہیں ہیں ضروری، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو نماز جو ہے وہ فرسٹ چیز ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب آؤٹ ورڈلی بھی آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھو اور ان ورڈلی بھی صحیح طریقے۔ ہماری کیا ہوتی ہے، میں اپنا بتا رہی ہوں، آؤٹ ورڈلی تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ساری چیزیں فقہ کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں، اندر سے ذہن کدھر ہوتا ہے یہ نہیں پتا، کبھی بالکل فوکس ہوتے ہیں، کانسنٹریٹ بالکل فوکسڈ ہوتے ہیں، کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے ذہن کسی بیکار سی چیز پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بیکاز اٹ از اے میجر آف آر فیتھ، اٹ از دا میجر آف آر ایمان۔ آپ نے دیکھا نا کچھ ایسی بھی حدیثیں جس سے کہ جس نے 3 دن تک نماز ترک کر دی، وہ دا ڈفرنس، آپ یہ سوچتے ڈفرنس بٹوین اے بلیور اینڈ اے ڈس بلیور کیا چیز ہے؟ صلاح۔ دا ڈفرنس بٹوین اے بلیور اینڈ اے ڈس بلیور ہے کیا؟ صلاح۔ تو اس لیے اسٹیبلشنگ اے پریئر اگر ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی نماز کو قائم رکھیں گے تو خود بخود جو نمازی ہوگا وہ روزہ رکھے گا۔ دیکھیں روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب رکھتے ہی ہیں، کیونکہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے پورے سال میں، نماز قائم رکھنا از مور ڈیفیکلٹ۔ دن میں 5 دفعہ اپنے نماز، فرض نمازیں پڑھنی، اس کے ساتھ سنت بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اگر آپ تہجد کے لیے اٹھیں وہ بھی پڑھنا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سنگل آؤٹ کریں کہ اس کی ورچیو بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے، اٹ از اے میجر آف آر فیتھ۔ اور پھر جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دوسری ایکٹس آف ورشپ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو مصلحین ہوں گے، جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، ان کو جو ہے ان کے اجر کو میں ضائع نہیں کروں گا، یعنی کہ جو اصلاح کرتے ہیں، ریفارم کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو لاس نہیں کروں گا، ان کے اجر کو، ان کے ورڈز کو، ان کے ایکشنز کو، ان کے ایفرٹس کو، ان کی جستجو کو، ان کی جد و جہد کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی رائچسنس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رائچس ہونے کی کوشش کرتے، رائچسنس نہیں، رائچس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ ختم ہو رہا ہے۔ ہم اس میں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز کیوں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز اس لیے بھیجے کہ وہ رائچسنس کو اسٹیبلش کریں، نیکی کو اسٹیبلش کریں، اچھائی کو، ویل بینگ کو اسٹیبلش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز کو فساد کے لیے نہیں بھیجا، ایول کے لیے نہیں بھیجا، برائی کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ڈڈ ناٹ سینڈ ہز میسنجرز فار دس۔ اللہ تعالیٰ نے فائدہ جو ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، بینیفٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ہارم کو یا نقصان کو نہیں۔ سو کیا چیزیں؟ نیکی، اچھائی، فساد سے بچنا، برائی سے بچنا، نقصان سے بچانا کسی کو، اور فائدہ دینا کسی کو، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں پوری طرح سے، اور اپنی سوسائٹی میں ریفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی ایکشن کو، کسی بھی قول کو، کسی بھی ورڈ کو ضائع نہیں کرے گا۔ 2 لوگ اگر بیٹھے آپس میں، کل ہم بیٹھے تھے، دعوت تھی، جب ہم بیٹھے تھے جتنے بھی ہماری کلاس کے جو لوگ تھے، ہم بیٹھے تھے، تو ہم نے اس میں دین کی کتنی باتیں کر لی، دین کی باتیں بھی کر لی، دنیا کی بھی کر لی، لیکن کتنا اچھا لگتا ہے جب ایک مسئلہ کوئی بولتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہم کھانے پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے اچھی باتیں کر لی۔ تو ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے ریفارم کی کوشش کریں، سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کریں، اور ہم اپنی فیملیز میں، اپنے فرینڈز میں، اپنی سوسائٹی میں جو بھی چھوٹی چھوٹی بھی سننا چیزیں ہیں نا، یہ سنت کے مطابق ہے، یہ سنت کے اگینسٹ ہے، ہم سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کہیں، اس کو سپریڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بھی ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا یہ سنت ہے کہ بدعت ہے؟ اس لیے پتا چلے گا کہ اگر قرآن میں وہ نہیں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ کی کتاب میں نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہوگی، انوویشن ہو گیا۔ اب ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے، کبھی کبھی کوئی کہتا ہے دیکھو تکلیف ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، تو کوئی کہے گا کہ یہ ذکر پڑھ لو، بہت لوگ مجھے بھیجتے ہیں کہ یہ ذکر پڑھ لو، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے ذرا ریفرنس پلیز بتا دے، کوٹ کر دے کہ یہ کس حدیث میں ہے، برائی سے نہیں، اچھائی سے۔ آپ ان سے پیار سے کہیں، آپ ان سے کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں یہ میں نے اس میں پڑھا، اس میں پڑھا، پھر آپ چیک کریں۔ جب آپ چیک کر لیتے کہ وہ حدیث اوتھینٹک ہے تو پھر آپ کر لیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، کتنے لوگ مجھ سے صرف یہ سوال پوچھتے ہیں از دس اوتھینٹک، اتنی بڑی ویڈیو بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ از دس اوتھینٹک۔ اگر وہ اوتھینٹک نہیں ہے تو وہ نہ کریں،
ऑथेंटिक सुनना में नहीं तो ना करें। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ के रखे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह से तामील करने की कोशिश करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, उन लोगों की तरह ना बनाए जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला हमारे अच्छे डीड्स को एक्सेप्ट करे और हमें इस दुनिया में भी बेस्ट दे और आखिरत में भी बेस्ट दे। और अब जो रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं, अल्लाह ताला हमें उसके काबिल बनाए, हमें वर्थ बनाए और हम वो रिवॉर्ड्स हासिल कर लें। इससे कि हम दुनिया के रिवॉर्ड हासिल करें, हम आखिरत के रिवॉर्ड ज़्यादा हासिल करें। अल्लाह ताला हमें सालिहीन में से बनाए, यानी राइचियस लोगों में से भी बनाए और मुस्लिहीन में से भी बनाए। मुस्लिहीन जो दूसरों की इस्लाह, सालिहीन जो खुद अपनी इस्लाह करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं। मुस्लिहीन वो हैं जो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज सवाल पूछिए, अभी है हमारे पास टाइम सवाल का। मैं पूछ सकती हूँ एक सवाल? मुझे थोड़ा सा, आपने एक फर्दे कफाया का जिक्र किया और फर्दे ऐन। तो फर्दे कफाया तो मुझे इससे समझ आया कि आप एक्सप्लेन कर रही थी, जरा फर्दे ऐन को भी एक्सप्लेन फर्देन इज कर। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन, जो हमारे फराइज हैं। फराइज है। रोजा ज़कात हज ये सब करना, ये सब हमारे अपने फराइज हैं ना। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन, फर्द आइन, ये उसूलुल फिक्र में मैंने सारा पढ़ाया था, अगर हम्म। आप उसको पढ़े। लेकिन अब ऐसे ही छोटा आंसर ये है कि जो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फर्द। बंदे की, फर्द किफाया मतलब उस पूरे मुआशरे में कोई करने वाला हो। जैसे एतकाफ, एतकाफ अगर आपके पूरी कम्युनिटी में से अगर एक बंदा भी एतकाफ नहीं करेगा मस्जिद में, तो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है वहाँ की, वो सब गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर एक या दो लोग भी जाके कर लेते, इसी तरह अमर बिल मारूफ, अगर दो लोग भी कर लेते, एक भी कर लेता है, तो आपने वो फर्द किफाया, वो कम्युनल ऑब्लिगेशन जो है उसको पूरा कर दिया। सही। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे एक क्वेश्चन है जी। सिस्टर, ये औरतें भी कर सकती हैं ये क्या बोलते हैं अपना एतिकाफ। इत्तिकाफ? जी जी, औरतें देखें ना, हम लोग हमारे यहाँ पर मस्जिद में आजकल है नहीं ना इत्तिकाफ का कोई सिलसिला नहीं है, मतलब उन्होंने नहीं रखा हुआ है। जब हमने अपनी मस्जिद में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस हम औरतों के लिए हम नहीं कर सकते हैं रात को पूरी रात रहना, पूरा दिन रहना। तो उन्होंने कहा आप रहें। लेकिन हम ऐसे करते थे कि पहले जब कोविड से पहले होता था कि हम मस्जिद में जाते थे तो हम रात को जाते थे, हम सुबह घर वापस आते थे। तो एतकाफ पूरा नहीं होता था, लेकिन ये कम से कम मस्जिद में रहने का टाइम, मस्जिद में इबादत का टाइम मिल जाता था। लेकिन ये एतकाफ जो है हर मस्जिद में होना चाहिए। कनाडा में हम कर सकते थे, कनाडा में होता था, यहाँ भी कुछ हो सकता है किसी मस्जिद में हो, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है किसी मस्जिद में हो। लेकिन हरम में है, हरम में भी है और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में भी है, दोनों जगह पे औरतें भरी होती हैं एतकाफ में। मैंने मदीना में नहीं किया, लेकिन मैंने मक्के में हरम में किया था 10 दिन का एतकाफ। तो मैं बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब उधर मतलब सब औरतें होती हैं और मर्द वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि आपको बाथरूम के लिए भी हरम से निकल के, हम बेसमेंट में एतकाफ होता है, बेसमेंट में से निकल के आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके या एस्केलेटर लेके और फिर आपको जो पब्लिक बाथरूम है उसमें जाने के लिए, और वहाँ भी इतना रश होता है। सो रमज़ान में ये तो एतकाफ तो लास्ट 10 नाइट्स ऑफ रमदान ही होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये है कि जैसे लोगों ने ये कहा हुआ है कि आप अपने घर में भी एतकाफ कर सकते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी औरत ने घर में एतकाफ नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी मस्जिद में ही एतकाफ किया। तो ये जो एक रूलिंग दे दी है लोगों ने, तो ये वो कहते हैं घर में कर लें, तो घर में उसको आप एतकाफ नहीं कहेंगे। मतलब आप ये कहें हाँ ठीक है मैं अपने आप को डिवोट कर रही हूँ, ये टाइम जो है मैं अपना अल्लाह की इबादत में गुजार रही हूँ, लेकिन अब घर के फराइज भी साथ साथ पूरे करने हैं। अगर आपके ज़िम्मे कुकिंग है और आप कह रही मैं तो एतकाफ करें, मैं तो किसी को खाना नहीं दे सकती, तो ये भी गलत बात है। तो एतकाफ करें, अपने आप को डिवोट कर लें, डेडिकेट कर लें और अपने एक नमाज की जगह बना लें, वहां पर आप करें तो वो ठीक है। लेकिन जो सुन्ना तरीका है एतकाफ का औरतों का भी, वो मस्जिद में है। आकिफूना फिल मसाजिद लिखा है, कुरान में भी लिखा है। और एक क्वेश्चन है, किसी ने बता रहे थे कि हज के मौके पे इफ यू कांट गो फॉर द वुदू यू कैन स्प्रे योरसेल्फ। आजकल वो स्प्रे निकले, उससे स्प्रे कर ले 3 दफा तो वुदू हो जाएगा। देखिए वो स्प्रे का मैंने पूरी वीडियो देखी, मुझे किसी ने भेजी थी। वो एक बॉटल है जिसके अंदर पानी है, ठीक है। अब पानी आप ये जो हमारी पानी की यहाँ बॉटल होती है, आप वो अपने पास रख लें, वो अपने पास रखें, या स्प्रे वाली रखें, जो भी है। जब आप अपने ऊपर पोर कर रहे हैं पानी को, स्प्रे से कर रहे हैं जो भी, और आप उससे अपना हाथ भी धो रहे हैं, आप उससे कुल्ली भी कर रहे हैं, आप उसे हाथ हाथ पे पूरा धो भी रहे हैं, पोर होना चाहिए वाटर,
پور ہونا چاہیے واٹر بس. اب آپ بوٹل یوز کریں یا وہ اسپرے والی بوٹل یوز کریں جس سے پانی پور ہو رہا ہے, اٹس دا سیم. وضو تو آپ کر رہے ہیں نا, صحیح وضو تو آپ کر رہے ہیں نا. ہم لوگ جب اندر ہوتے ہیں حرم میں تو میں اپنے پاس بوتل ضرور رکھتی ہوں, کیونکہ آپ جا کے, ورنہ پھر آپ کیا ہوتا ہے زمزم تک جاتے ہیں, زمزم کے پاس وضو کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ آپ کو نہیں کرنے دیتے. صحیح ایک دفعہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا پڑ گیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 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 لا 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 لا, بس منع کرتے ہیں کہ یہاں وضو نہیں کرنا ہے. تو پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے وضو وہاں پر کرنا ہے تو آپ اپنی بوتل اپنے پاس رکھ لیں. اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ ایک گلاس بھی پانی کا جو آپ لیتے ہیں نا زمزم کا, وہ لے کے اپنے پاس آ جائیں جہاں پر آپ کی جان نماز ہے, وہاں آپ بیٹھ جائیں, وہاں بیٹھ کے آپ کر لیں, کر سکتے ایک گلاس میں کر سکتے ہیں آپ. یوسف شیخ یوسف اسدس کا تھا, بہت فنی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک شیخ یاسر قاضی نے بتایا تھا کہ وہ پلین میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس گلاس سے اپنا پورا وضو کر لوں گا. تو جو پلین میں جو گلاس ہوتا ہے اس میں سے انہوں نے وضو کیا, اور انہوں نے آدھے گلاس سے وضو کیا, ادھر ہی بیٹھے پڑے. ظاہر ہے کہ پاؤں پہ تو آپ موزے پہن لیں گی نا تاکہ مسح کر لیں, پاؤں تو نہیں دھو سکتے تو مسح کر لیں. تو اس نے یہ کیا, انہوں نے کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا پانی بچ گیا, میں تو اس سے نہا سکتا تھا. وہ بہت فنی ہے نا یوسف اسدس, تو انہوں نے یہ کہا. تو بہن کلی کیسا کرنا, کلی کر لیں, بالکل کلی. کیسا آپ اپنے بوٹل سے آپ کلی کر لیں. آپ, میں کیا کرتی ہوں پھر وہاں پر, اگر وہاں پر ہو تو میں کلی نہیں کرتی, میں پانی پی لیتی ہوں. منہ تو اچھا دھل گیا نا آپ کا. صحیح آپ جو کولر پڑے ہوتے ہیں نا وہاں پر, کولر کے پاس آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ پانی بھر لیں, کیونکہ وہ عورتیں منع کریں لا 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 مزہ کریے, تو آپ تھوڑا سا لے لیں, جلدی سے منہ میں پانی ڈال لیں گا, اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں, وہاں جا کے آپ کر لیں. شکریہ. وضو رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور باہر نکلنا بھی بہت مشکل پھر ہوتا ہے. جگہ چوز کر دیتے, اب کراؤڈ میں جگہ نہیں ملتی. حج میں اور رمضان میں, تہجد میں, عید کی نماز میں تو اتنا وہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں یا اللہ ابھی اگر میں باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہاں عورتیں کی لائن ختم ہو رہی ہے اور یہاں مردوں کی شروع ہو رہی ہے, بالکل ایک مطلب اتنی سی جگہ ہوتی ہے, عورتیں پیچھے مرد آگے, لیکن اتنی سی جگہ ہوتی ہے. اب میں بوتل رکھ کے بیٹھی ہوتی ہوں, اگر عید وہاں پر کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ ابھی اگر باہر جانا پڑ گیا, ٹھیک ہے باتھ روم کا خیال نہیں آتا, لیکن کبھی کبھی عورتیں ہیں, ہم لوگ کی ہوا اگر نکل رہی ہے یا پیٹ میں گیس بھر رہی ہے تو بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے, تو آپ اپنے پاس رکھیں, ضرورت پڑے تو یوز کریں, نہیں ہے تو نہیں یوز کریں. لیکن صحیح. پانی چونکہ موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے. یہ اچھا, بات مگر اسپرے نہیں کر سکتے, اسپرے وغیرہ آج کل جو اسپرے نہیں. اسپرے بتا رہی ہوں نا کہ اسپرے سے پانی پور ہو رہا ہے نا, جو میں نے ویڈیو دیکھی. اسپرے اچھا کرنے کا کیا مطلب, آپ اسپرے کریں ہاتھ پہ 3-4 دفعہ اسپرے کریں گی تو آپ کے ہاتھ میں پانی آ گیا نا اتنا صحیح. سا. وہ پانی جب آ گیا, اب اس اسپرے کو آپ چھوڑ دینا, ویڈیوز مت دیکھیں آپ, بس یوٹیوب کو چھوڑ دیں. اوکے انشاءاللہ. آپ کے پانی کی بوتل ہے تو وائی ڈو یو نیڈ اے اسپرے. صحیح صحیح. ہمارے یہاں کتنی بوتلیں ہیں پانی کی, رکھ لیں ایک بوتل اپنے پاس چھوٹی والی بس. شکریہ. جی جی, اور کوئی سوال؟ نو کوشچنس؟ نو الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں, دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ سب خیریت رہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو دوبارہ ملا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اور میں نے آپ کو کہا نا میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے جانے سے پہلے, عمرے پہ جانے سے پہلے انشاءاللہ یہ سورہ الاعراف ختم کر لیں. لیٹس ہوپ وی کین فنش انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ. خیر. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ السلام خیر, and علیکم. Allah may جزاک Allah اللہ give you خیر. complete وعلیکم shifa السلام. inshallah. انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.